جس طرح ہر چیز کے کچھ قاعدے ہوتے ہیں، کچھ قانون ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں۔ جو بھی چیز ایجاد ہوتی ہے تو اس کو ایک قانون ہوتا ہے، اس کو چلانے کا اس کا ایک قانون ہوتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ چیز آپ نے اس طرح چلانی ہے، اس چیز کو اگر آپ اس طرح چلاؤ گے تو یہ چیز چلتی رہے گی، اور اگر اس کے اپوزٹ، اس کے مخالف چلاؤ گے، ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے نہیں چلاؤ گے تو یہ چیز نہیں چل سکتی۔ جس طرح مثال کے طور پہ موبائل ہو گیا، کمپیوٹر ہو گیا، یا اور چیزیں اس کے علاوہ دیکھ لیں، کوئی آپ مشینری لیتے ہیں، ساتھ ایک وہ بک بھی دے دیتے ہیں، آپ کو ایک کتاب بھی دیتے ہیں چھوٹی سی، اس میں اس چیز کے چلانے کا طریقہ کار دکھاؤ، یہ چیز جو ہے آپ نے اس طرح کرانی ہے۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر بھی ایسے ہی نہیں ہو جاتی، جس کا جی چاہا بیٹھا اور شروع ہو گیا، بلکہ اس کے لیے بھی کچھ قاعدے ہیں، کچھ قانون ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ طریقہ کار ہیں کہ جن قواعد اور جن قوانین کو اگر ہم سامنے رکھیں گے پھر تو ہم اس کی تفسیر کر سکتے ہیں قرآن پاک کی۔ اگر ان قاعدے، ان قوانین کو ہم سامنے نہیں رکھتے پھر ہم قرآن پاک کی تفسیر نہیں کر سکتے۔ ایک بات یہ ہوگی، اور دوسرا، قرآن پاک کی تفسیر کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اعتماد ضروری، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اعتماد ضروری ہے، کیونکہ ہم نے تفسیر ان سے بھی لینی ہے۔ اگر ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اعتماد نہیں کریں گے پھر ہمارا تفسیر کرنا بھی صحیح نہیں ہو۔ یوں سمجھیے کہ پھر ہم دین سے محروم ہو جائیں گے، دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے تفسیر شروع کی جا رہی ہے۔ تو تفسیر میں سب سے پہلی چیز جو ہے یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر پہلے نمبر پر قرآن سے ہی۔ تفسیر کا معنی ہے کھولنا، تفسیر کا معنی ہے کھولنا، وضاحت ہونی۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن ہو گیا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے، یہ ترجمہ ہو گیا اس کا۔ اس کی آگے مزید ہم نے وضاحت کرنی، اسے کہتے ہیں تفسیر، اسے کہتے ہیں تفسیر۔ تو قرآن پاک کی تفسیر پہلے نمبر پر قرآن سے ہی ہوگی۔ ہم دیکھیں گے کہ ایک جگہ ایک آیت ہے، دیکھیں گے کہ دوسری جگہ قرآن پاک میں کہیں اس آیت کی وضاحت بیان کی گئی ہے۔ اگر اس آیت کی وضاحت بیان کی گئی ہے تو ہم اس آیت کی وضاحت اس آیت سے کر دیں گے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم درخواست کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کیجیے، ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ہر ایرے غیر راستے پر یا اللہ آپ نے ہمیں نہیں چلانا، ہمیں آپ نے ان لوگوں کے راستے پر چلانا ہے جن پر آپ نے انعام کیا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دیجئے جن پر آپ نے انعام کیا۔ جو ہم درخواست کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں، یا اللہ جن لوگوں پر آپ نے انعام کر دیا ان لوگوں کے راستے پر چلانا۔ وہ کون سے لوگ؟ قرآن پاک میں دوسری جگہ، یہاں وہ نہیں بتایا گیا، یہاں یہی فرمایا گیا کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے فضل فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے، بس یہاں یہی بتا۔ لیکن دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی وضاحت فرما رہے ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں والا راستہ، صدیقین سچوں والا راستہ، والشہداء شہیدوں کا راستہ، والصالحین چار قسم کے لوگ، والصالحین نیک لوگوں کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ، یا اللہ ان کے راستے پر آپ نے ہمیں چلانا۔ یہاں اس آیت کی وضاحت اس آیت سے ہوگی۔ یہاں بندہ اللہ سے درخواست کر رہا ہے، یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی کہ میں نے ان لوگوں پر انعام کیا،
بندہ درخواست کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے نبیوں والے راستے پر چلانا، مجھے صدیقین کے راستے پر چلانا، مجھے شہداء کے راستے پر چلانا، مجھے صالحین کے راستے پر چلانا، یہ اس آیت کی وضاحت اس آیت سے ہوگی، اس آیت کی وضاحت اس آیت سے ہو گئی۔ قرآن پاک کی تفسیر سب سے پہلے قرآن پاک سے ہوگی، قرآن پاک کی تفسیر سب سے پہلے قرآن پاک سے ہوگی۔ اسی طرح کبھی قرآن پاک کی تفسیر وہ حدیث پاک سے ہوگی، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال سے ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے ہوگی۔ ظاہری بات ہے کہ جس ذات پر قرآن پاک اترا ہو اس ذات سے بڑھ کر بھی بھلا کوئی قرآن پاک کو سمجھ سکتا ہے؟ تو قرآن پاک کی تفسیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک فرامین سے کی جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر اس کی بھی مثالیں موجود ہیں، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لے آئے اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب نماز کو کس طرح قائم کرتے ہیں؟ یا تم لوگوں نے نماز قائم کرنی ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ کیسے نماز قائم کرنی ہے، کیسے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس چیز کو نماز کہتے ہیں، کیا نماز ہے، کتنی اس کی رکعتیں ہیں، کب پڑھنی ہے، تو اس کی وضاحت آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ صبح کی نماز تم نے اس وقت پڑھنی ہے، صبح کی 4 رکعتیں ہیں، 2 سنت ہیں، 2 فرض ہیں۔ ظہر کی 12 رکعتیں ہیں، 4 سنت ہیں، 4 فرض ہیں، 2 سنت ہیں، 2 نفل ہیں۔ عصر کی 8 رکعتیں ہیں، 4 سنت ہیں، 4 فرض ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی۔ کبھی قرآن پاک کی تفسیر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک فرامین سے کی جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی تفسیر وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال سے کی جائے گی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اولین شاگرد ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سارے کا سارا علم یہ قرآن پاک یہ حضرات صحابہ کرام کو سکھایا۔ ہم نے جو قرآن پاک کی تفسیر کرنی ہے وہ ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال سے، ان کی باتوں سے بھی ہم قرآن پاک کی تفسیر کریں گے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کو عادل مانیں، ہم صحابہ کرام کو نیک مانیں، ہم صحابہ کرام کو جنتی مانیں، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کامیاب مانیں۔ جو شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عادل نہیں مانتا، ان کو جنتی نہیں مانتا، ان کو کامیاب نہیں مانتا، ان کو نیکوکار متقی پرہیزگار نہیں مانتا، وہ شخص حضرات صحابہ کرام سے تفسیر لے ہی نہیں سکتا۔ وہ حضرات صحابہ وہ تفسیر کیا، وہ قرآن بھی نہیں لے سکتا، اس کا قرآن بھی نامکمل ہے، کیونکہ اس قرآن پاک کو حاصل کرنے والے وہ صحابہ کرام۔ کبھی ہم قرآن پاک کی تفسیر وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال سے بھی کریں، اور ان میں جو ان میں جو سر فہرست حضرات آتے ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے پاس قرآن پاک کا جتنا علم تھا حضرات صحابہ کرام اور کسی کے پاس نہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مفسر قرآن، یہ قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت سے ان کو تفسیر کا علم نوازا۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک کی تفسیر لی جائے گی کہ ان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی۔ پھر اس کے بعد بقیہ حضرات صحابہ کرام جو ہوں گے ان سے تفسیر لیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرات صحابہ کرام کے بعد ان کے شاگرد، ان سے قرآن پاک کی تفسیر بھی بعض اوقات کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد ان کے شاگرد حضرات صحابہ کرام کے شاگردوں کے شاگردوں سے، اسی طرح چلتا چلتا آسم لگ رہی ہے۔ یہ چیز ہے، یہ قرآن پاک کی تفسیر کا اصول ہے۔